نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض اوقات نعت میں شاعر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی نشید میں، نظم میں کسی بزرگ سے، کسی صحابی سے استمداد کر رہا ہے، یعنی مدد مانگ رہا ہے یا استغاثہ کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، تو اس میں کیا شرک کا اندیشہ ہے یا یہ عملی طور پر ناجائز ہے؟ تو اس میں جاننا چاہیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست ہے اس طور پر کہ میں شاعرانہ تخیل میں اپنے محبوب کو دل میں بسا کے اس سے گفتگو کر رہا ہوں، اس سے محو کلام ہوں، جیسے کہ ابا دنیا سے چلے گئے، ان کی یاد آئی تو بس ان سے گفتگو کرنے لگے کہ آپ تھے، تو اس طریقے سے ماحول چلتا تھا، گھر میں بڑے ایک برکت تھی، آپ کو یہ پسند تھا، تو یادیں آ رہی ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے جنت میں۔ اس طرح کی گفتگو بظاہر اب آپ کر رہے ہیں ایسے کہ گویا سامنے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ سامنے ہے اور سن رہے ہیں، بلکہ یہ ایک تخیل کی چیز ہے، خیال کی چیز ہے، دل میں بسائی ہوئی چیز ہے۔ گویا وہ اتنے محبوب ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ہیں، یعنی دور رہتے ہوئے بھی وہ نزدیک ہیں۔ تو اس خیال سے، اس عقیدے سے اگر کوئی ایسے شاعری کرتا ہے یا ایسے اشعار پڑھتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ بات کر رہا ہوں، میری گفتگو ہو رہی ہے، وہ سن رہے ہیں، ان تک بات پہنچ رہی ہے، میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ میرا کلام چل رہا ہے، یا اسی طریقے سے کسی صحابی سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا اور کسی، تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں خطرہ رہتا ہے شرک کا۔ وہ بھی اس کی نیت جاننا پڑتی ہے، کیونکہ ایسا سمجھتا ہے کہ کیسا سمجھتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے جن کا ایسا عقیدہ۔ تو عام لوگ چونکہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں تو اس میں احتیاط بہتر ہے، لیکن اپنے طور پر کوئی پڑھتا ہے جس کو معلوم ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پبلک نہ کرے، کیونکہ عام آدمی کو انہی چیزوں سے آہستہ آہستہ الجھن کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ بھئی یہ خود بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھا کرتے ہوئے، اس سے بھی دیکھا کرتے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں سدن للباب، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ دوسروں کو مشکلات پیدا نہ ہوں۔ یہ تفصیل تو وہ جانتے نہیں ہیں، سننے والے عوام، تو وہ بیچارے سمجھیں گے کہ اچھا یہ بھی مانگ رہے ہیں تو ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو علماء جب مانگتے ہیں یا وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں، اہل اللہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، تو وہ تو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں، وہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم ایسے ہی سمجھیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ بہت سے کام دیکھا دیکھی کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال مناسب ہے کہ ایسی چیزوں کو پبلک پہ نہ پیش کیا جائے۔ اہل علم کی طرف سے جو لوگ مقتدا ہوں، جن کو دیکھ کے لوگ سنتے سیکھتے ہوں، ان کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ لکھنے والے نے کس نیت سے لکھا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی طرح پڑھنے والا کس نیت سے پڑھ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے، معلوم ہے، تو خود پڑھ لیں اگر زیادہ ہی ذوق شوق ہے، لیکن دوسروں کو ایسی چیزوں کو سننے سے بچنا چاہیے جہاں اندیشہ ہو۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔